السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایسے فتنے برپا ہو رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کے وہ صحابی رسول جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، ان جیسی مقدس ہستی پر کہ جن سے اللہ راضی ہے، ایسے فتنے اور ایسے منافق پیدا ہو رہے ہیں جو ان جیسی ہستیوں پر اپنی زبان درازی کرتے ہیں، ان کے خلاف بھونکتے ہیں۔ اور مزید اس سے بڑھ کر یہ بات ہو جاتی ہے اور شدید ہو جاتی ہے کہ جب ایسے لوگ جو ہے روئے زمین پر اپنا فتنہ برپا کرتے ہیں تو ان کے جو فالوورز جو ان کو سنتے ہیں وہ بھی ان کی باتوں میں آنے لگتے ہیں، اور سیدھے سادے نوجوان ان کی باتوں میں آنے لگتے ہیں۔ تو سیدھے سادے نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف ان کو نہ دیکھیں، اہل حق علماء کو بھی دیکھیں، کیونکہ اہل حق علماء نے ہر لائن میں اپنا فرض ادا کیا ہے، اور ہر بار جب بھی کوئی فتنہ اٹھا ہے، کوئی بھی فتنہ برپا ہوا ہے تو اہل حق علماء نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اس کے باطل عقائد کو دلیل کے ساتھ مات دی ہے۔ تو ہمیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی فتنہ اٹھتا ہے بس اس کو ایک ہی ٹاپک ملتا ہے کہ جو ماضی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو بڑی ہستیوں میں جو ماضی میں جنگ ہوئی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس ٹاپک کو اٹھاتے ہیں، اور اس ٹاپک کو اٹھانے کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر ٹھہراتے ہیں، اور جو کہ بالکل صحیح ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، حق پر ہیں، حق پر رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب کمی یہاں کرتے ہیں کم بخت، اور اپنا جاہلانہ، اپنا منافقانہ جو ان کی سوچ ہے وہ ظاہر یہاں کرتے ہیں کہ وہ جب حضرت علی کو حق پر بتاتے ہیں جو کہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں کیا کرتے ہیں منافقت کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں، جو کہ بالکل باطل ہے، غلط ہے، منافقت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ نہیں باغی تھے، نہ ہیں نہ رہیں گے، چاہے ان کو کوئی کتنا ہی کہتا رہے، وہ اپنی زبان کھول سکتا ہے لیکن صحابہ کے کردار کو غلط نہیں کر سکتا، صحابہ پر انگلی اٹھا سکتا ہے، مگر صحابہ کو جو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے جنت کا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ ان کو جنت اللہ نے دے دی ہے، ان کو دے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نہ وہ ان سے اس فضیلت کو چھین سکتا ہے، صرف بھونک سکتا ہے، اور بھونکنے میں بھی کیا ہے، اس کی زبان کتنا ہی بھونکے وہ جو ہے ثابت نہیں کر سکتی ان باتوں کو، باطل طریقے سے ثابت کرتی ہے الگ بات ہے، لیکن اہل حق علماء الحمدللہ ہر صف میں موجود ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں ٹاپک پر چلتا ہوں، زیادہ لمبا کام نہیں کرتا۔ اب میں ان نوجوانوں سے اپنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو دھیان سے سننا ہے کہ جو بھی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جنگ کو اٹھاتا ہے اور ان دونوں میں فیصلہ کرتا ہے، اور معاذ اللہ حضرت معاویہ کو باغی کہتا ہے، تو اس کو یہ حدیث سنا دینا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ حدیث موت ہے، انشاءاللہ اس کے لیے یہ صحیح حدیث موت ہے، چاہے کوئی بھی منافق ہو۔ چلیے حدیث پر لے چلتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2459، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ہوں گے، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان میں سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے، اور انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو گروہ حق کے زیادہ لائق ہوگا، یعنی حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اب اس بات سے کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، محدثین بھی اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو دو گروہوں کی بات نبی علیہ السلام نے کی ہے، وہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ، ان دونوں بزرگ ہستی کا جو ہے وہ گروہ تھا، اور جو ان دونوں کے درمیان میں سے دین میں سے نکلا ہے جو گروہ، وہ خوارج کا گروہ ہے، اور انہیں خوارج کے گروہ کو قتل کرنے والے، ان سے قتال کرنے والے، اور ان سے قتال کرنے والا گروہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے۔ محدثین بھی اسی طرف گئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے یہاں کیا فرمایا کہ انہیں وہ گروہ قتل کرے گا، خوارج کو، جو گروہ حق کے زیادہ لائق ہوگا، یعنی حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، حق کے زیادہ قریب اور حق کے زیادہ لائق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
برعکس سیدنا معاویہ کے، سیدنا معاویہ کو معاذاللہ یہ نہیں کہا کہ وہ باغی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ باغی گروہ ہوگا، یہ کہا کہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ تو گروہ کو قتل کرے گا، ان کو خوارج کو، لیکن دوسرے گروہ کو بھی کیا کہا کہ وہ بھی حق پر ہوگا۔ اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گروہ کو وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، یعنی جو گروہ نہیں قتل کرے گا وہ بھی حق پر ہوگا، بنسبت جو قتل کرے گا وہ زیادہ حق کے قریب ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے، حضرت معاویہ چونکہ اجتہادی قضا پر تھے وہ بھی حق پر تھے، لیکن حضرت علی زیادہ حق پر تھے۔ تو یہاں پر تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کے گروہ کو حق پر بتایا ہے۔ او باطل ٹھہرانے والے، او منافق، دیکھ لے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا معاویہ بھی حق پر تھے۔ نبی جس کو حق پر کہہ رہا ہو اور تو جس کو باطل ٹھہرا رہا ہو، تو تیری اور نبی علیہ السلام کی بات میں کتنا فرق ہے، تو خود دماغ میں سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک گروہ کو، حضرت معاویہ کے گروہ کو جنتی بتا دیا، اب یہ لوگ ثابت کرنے پہ تلے پڑے ہیں اس گروہ کو، سیدنا معاویہ کے گروہ کو، کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جبکہ حدیثوں میں بے شمار فضیلت سیدنا معاویہ کی آئی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے، ان کو تماشا مارو کھینچ کر اور ان کو حدیثیں سناؤ، حدیثیں بھری پڑی ہیں سیدنا معاویہ کی فضیلت سے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کا تمام صحابی، نبی کے جتنے بھی صحابی تھے ہمارے سر کے تاج ہیں، اور نبی کے تمام صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے ہم صحابہ کے غلام یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ اور سیدنا علی بھی ہماری جان، سیدنا معاویہ بھی ہماری جان۔ تو کیا کرے گا منافق، تو اپنی کر پہچان۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بس دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے نوجوان جو نسل آج کی چلی ہے، جو دین سے دوری ہے، اہل علماء سے دوری ہے، تو اس کی بنا پر وہ جو ہے ان منافقوں کی باتوں میں آنے لگتے ہیں، تو دکھ یہاں ہو جاتا ہے بس۔ ورنہ ایسے لوگ تو ماضی میں بھی بھرے پڑے ہیں اور آج بھی، اور ایسے لوگ چلتے رہیں گے جو کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اہل حق علماء بھی اپنا کام کرتے جائیں گے، اور ان لوگوں کا کوئی جو ہے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بس یہی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دھیرے دھیرے سیدنا معاویہ پر جو آج کے دور میں بہت ضرورت ہے صحابہ کا دفاع کرنے کی، اور ہمارے نوجوان بھائیوں کو ضرورت ہے اسٹڈی کرنے کی اسلام کو اپنے، اور تاکہ باطل جو طاقتیں ہیں، باطل جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکے اور ان کو جواب دیا جا سکے۔ چپ بیٹھنے کا معاملہ نہیں ہے، جواب دیا جائے۔ تو اسی لیے تھوڑا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایک کر کے جو سیدنا معاویہ پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو کلیئر کروں گا۔ حالانکہ علماء کر چکے ہیں بھائی، میں ایک کتاب بتاتا ہوں، حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق۔ اس کتاب کو جس نے پڑھ لیا، مطالعہ کیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عقیدہ بالکل درست ہو جائے گا۔ یہ بہت زبردست کتاب ہے، تو اس کو پڑھیں۔ اور علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں باطل صحابہ کے گستاخوں کے خلاف، آپ پڑھتے نہیں ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، لیکن لکھی بہت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا غور کریں، اور جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ ایسی ویڈیو لاتا رہوں، اور جو اعتراض کرتے ہیں صحابی پہ ان کا جواب دیا جائے۔ بس آپ جو ہے سپورٹ کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید بعد میں کریں گے کہ ویڈیو کیوں نہیں آ رہی تھی، کس ٹاپک پر نہیں آ رہی تھی، یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ بعد بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔